والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله۔ صحیح بخاری شریف کتاب الایمان، باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی کو اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ایمان میں سے ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ابو داؤد کے علاوہ تقریباً تمام سیاہ ستہ کی کتب میں روایت موجود ہے، اور اس حدیث پاک کا مضمون اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی آیا ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان کے آخر میں یہی حق بتایا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ ابن ماجہ میں اور دیگر کتب میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے، درمیان میں اس کا کچھ حصہ اور ٹکڑا ہے، جو شخص پسند کرتا ہے کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اس حال میں مرے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کرے جو ان کی طرف سے اپنے حق میں پسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں اس عمل پر جہنم سے نجات کی اور جنت میں داخلے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو ضروری ہے کہ وہ اس حال میں مرے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کرتا ہو جو ان کی طرف سے اپنے حق میں پسند کرتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اعلیٰ وصف ہے۔ جس شخص کے اندر یہ خوبی اور یہ وصف پیدا ہو جائے کہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو نتیجتاً وہ
اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی ناپسند کرے گا جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو صراحتاً یہ جملہ بھی موجود ہے کہ مومن بھائیوں کے لیے وہی ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ تو جب یہ خوبی اس کے اندر آ جائے گی تو پھر لالچ، حرص، بخل، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ایثار کا جذبہ ہوگا، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ اپنے ہاتھ، اپنی زبان، اپنے کسی عضو سے کسی مسلمان کو کوئی ایذا یا تکلیف نہیں پہنچائے گا، کیونکہ آدمی اپنے حق میں یہی پسند کرتا ہے کہ اسے کسی قسم کی اذیت اور تکلیف نہ دی جائے، اس کی کسی قسم کی حق تلفی نہ کی جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کی جان مال کی حفاظت کی جائے، اور ہر موقع پر اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اس کا اکرام کیا جائے۔ تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جب وہ دوسروں کے لیے پسند کرے گا تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، ان کی مشکل میں مدد کرے گا، ان کی حق تلفی سے بچے گا اور ان کا اکرام کرے گا، ان کی عزت جان مال کی حفاظت کرے گا۔ یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا۔ اور اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ امام بخاری نے عنوان یہ قائم کیا ہے کہ یہ چیز ایمان میں سے ہے، کیونکہ فرمایا لا یؤمن احدکم، تو جیسے جیسے یہ وصف بڑھتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے، اور کم ہونے سے ایمان کم بھی ہوگا۔ امام بخاری کا مدعا یہی ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، لیکن ہماری جو نظر ہے وہ صرف اس بات پر نہ ہو کہ ہم ان احادیث کو صرف اس نظر سے دیکھیں گے اس سے یہ کیا ثابت ہو رہا ہے، گھٹتا بڑھنا ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اصل مقصود احادیث مبارکہ سے ان کا صحیح فہم حاصل کر کے ان پہ عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ تو بہرحال یہ بہت اعلیٰ وصف ہے، اس کے لیے بندے کو پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آسانی سے یہ چیز پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں اپنے نفس کا خلاف کرنا پڑتا ہے، نفس سے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی اطاعت کی خاطر اپنے نفس سے جو مجاہدہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو اس کو افضل مجاہد قرار دیا گیا ہے۔ اور نفس کا خلاف کرنا یہی سب سے مشکل کام ہے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا اور فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ اور ستھرا بنا لیا۔ تو آدمی کے اندر حرص موجود ہے، بخل موجود ہے، خود غرضی موجود ہے، اور اس طرح کے دیگر اوصاف اور خصلتیں انسان میں موجود ہیں۔ تو جب تک پوری محنت اور پوری کوشش کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے توفیق طلب کرنے کے ساتھ جب تک پوری اس پہ توجہ نہ دی جائے اور اس کے لیے مکمل محنت نہ کی جائے، اس وقت نفس ان برائیوں سے اور ان برے اوصاف سے پاک نہیں ہوتا۔ اور جب تک نفس پاکیزہ نہیں ہوتا تو آدمی ایمان کے اس درجے پر نہیں آتا کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ دوسروں کے حق میں بھی ناپسند کرے۔
تو بہرحال یہ ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ ہے اور اس کو پانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ چند باتیں تو بندہ وہ پسند کر لیتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے دوسروں کے لیے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے لیکن دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ یہاں اپنے حق میں تو ناپسند کرتا ہے لیکن دوسروں کے حق میں ناپسند نہیں کرتا، بلکہ خود ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ اتنی جامع احادیث ہیں بعض کہ اگر وہ ایک حدیث پر مسلمان عمل پیرا ہو جائیں تو پورے معاشرے میں بھرپور امن اور سلامتی قائم ہو جائے اور خوشحالی آ جائے۔ پیچھے حدیث گزری تھی کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان امن اور سلامتی میں رہیں اور ایذا سے محفوظ رہیں۔ تو اس حدیث میں بھی بڑی جامعیت ہے اور اس میں بھی بڑی جامعیت ہے کہ جو بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ تو گویا کہ وہ جو پچھلا حدیث کا مضمون تھا کہ مسلمان اس کے ہاتھ زبان سے امن میں رہیں، وہ اس کے اندر وہ آ جاتا ہے، کیونکہ یقیناً آدمی نہیں پسند کرتا کہ کوئی مجھے اپنی ہاتھ یا زبان سے تکلیف دے۔ تو گویا کہ جو پچھلی حدیث مضمون وہ بھی بڑی جامع ہے لیکن وہ اس حدیث کے مضمون کے تحت آ جاتی ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرے۔ اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم میں کوئی ایک بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں محبوب ہو جاؤں زیادہ اس کو اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے۔ اگلی روایت میں تحویل کے ذریعے دو سندیں ذکر فرمائی ہیں، تو وہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ تو یہ دو صحابہ سے روایت یہاں پہ مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور معروف حدیث ہے۔ اور ایک روایت آتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب الایمان والنذور میں، جب انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابھی نہیں، یعنی ابھی تم کامل مومن نہیں بنے ہو۔ آپ نے اپنا بابرکت دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا، تو پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارے۔ فرمایا ہاں اب تم کامل مومن بنے ہو۔ تو محبت یہ کم و بیش ہونے والی چیز ہے، تو جب اس سے بندہ کامل مومن بنتا ہے، جتنی محبت زیادہ ہو اتنا ایمان کامل ہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان محبت کے بڑھنے سے بڑھتا ہے اور کم ہونے سے کم ہوتا ہے۔ یہ امام بخاری کا مدعا ہے جو اسے ثابت کر رہے ہیں، تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے جس پہ ہم گفتگو پہلے کر چکے۔ یہاں جو اصل مقصود ہے اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان شخص وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کے حوالے سے وہ اس درجے پر ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جان، اپنا مال، اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتا ہو، آپ کی محبت غالب ہو۔ محبت کی اقسام ذکر کی گئی ہیں۔ دیکھیں، ایک محبت وہ ہے جس کا محرک عقل ہے، اور ایک محبت وہ ہے جس کا محرک شریعت ہے، اور ایک محبت وہ ہے جس کا محرک طبیعت ہے۔ تو ایسی محبت جس کا تقاضا عقل کر رہی ہے، جس کی مقتضی عقل ہے، وہ محبت عقلی کہلاتی ہے، اور وہ محبت جس کا تقاضا شریعت کرے، شریعت مقتضی ہو، وہ محبت شرعی کہلاتی ہے، اور وہ محبت جس کا تقاضا طبیعت کرے، طبیعت مقتضی ہو، تو وہ محبت طبعی کہلاتی ہے۔ تو اصل جو محبت ہے، جو عام محبت ہوتی ہے، تو وہ طبعی ہوتی ہے، طبیعت کا میلان۔ کیونکہ محبت کیا ہے؟ طبیعت کا کسی طرف میلان اور جھکاؤ اور رجحان۔ تو اب طبیعت جاتی ہے محبت کو، تو پھر وہ محبت طبعی ہے۔ لیکن جو محبت طبعی ہے وہ غیر اختیاری چیز ہے، وہ غیر اختیاری چیز ہے، اور انسان کو جو مکلف کیا گیا ہے وہ اختیار کے ساتھ وہ اطاعت اور فرمانبرداری کو کرے، اور جو احکام شریعت ہے ان کو اپنے اختیار سے بجا لائے۔ اور محبت طبعی غیر اختیاری چیز ہے۔ اور محبت عقلی یعنی عقل کے ذریعے آپ کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھیں، اور اس خوبی کی بنیاد پر آپ کی عقل فیصلہ کرے کہ اسے محبت کرنی چاہیے، اور شریعت ہے کہ شریعت تقاضا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک مومن کی محبت ہے، شرعی ہونے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں نا، کیونکہ اس کا اس محبت کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بھرپور مطالبہ ہے۔ یہاں تک کہ سورہ توبہ میں فرمایا، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے حبیب، آپ انہیں بتا دو، انہیں آگاہ کر دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے بھائی اور تمہارے خاندان کے دیگر اعزاء و اقربا رشتہ دار اور تمہارے کمائی کے وہ مال جو تم نے بڑی محنت اور مشقت سے کمائے اور اکٹھے کیے، اور تمہاری وہ تجارت اور کاروبار جس کے نقصان کا خوف اور کھٹکا تمہیں ہر وقت لگا رہتا ہے، اور تمہارے رہنے کے اچھے اچھے مکانات، رہائش گاہیں، بنگلے، کوٹھیاں، یہ سب چیزیں یا ان میں سے بعض یا کوئی چیز بھی تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو، زیادہ پیاری ہو، تو پھر اللہ کے امر یعنی عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ان تمام چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو طبعی طور پر انسان کو زیادہ محبوب اور پیاری ہوتی ہے۔ پہلے اللہ نے رشتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور رشتوں میں بھی جو ہے وہ ماں باپ، آباؤکم کے اندر جو آبا و جداد ہیں تو اس میں ماں بھی آ گئی، اور ماں کی طرف سے جو اصول ہیں جداد اجداد وہ بھی آ گئے۔ تو تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولادیں، اولاد وہ براہ راست اپنی بیٹا بیٹی، آگے پوتا پوتی، نواسا نواسی، اور اوپر دادا دادی اور نانا نانی، ماں باپ۔ تو تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولادیں اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں
اور تمہارے رشتہ دار، اب یہ جتنے بھی محبوب رشتے ہیں ان سب کا ذکر آ گیا۔ اس کے بعد جو محنت سے کمائے ہوئے مال ہیں اور تجارت اور کاروبار جس کے نقصان کا خوف آدمی کو ہر وقت دامن گیر رہتا ہے، اور بہترین بنگلے، تو گویا کے سارے اموال اور جو جائیدادیں ہیں ان کا ذکر آ گیا۔ تو اب دنیا کے جتنے رشتے ہیں ان تمام رشتوں کے مقابلے میں جتنے مال ہیں اور جائیدادیں ہیں ان تمام کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہو۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، تو ایمان والے اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اتنی محبت وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرتے، اللہ کے برابر کسی سے محبت نہیں کرتے۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، پھر دین کی راہ میں جہاد کی محبت، یعنی دین کے غلبے کے لیے محنت، کوشش، جانی مالی قربانی کا جو جذبہ ہے اور ذوق ہے، تو یہ جو تینوں محبتیں ہیں یہ آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ جب اللہ کی سچی محبت آئے گی تو لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی، اور لازماً اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت بھی ہوگی۔ اسی طرح جب رسول اللہ کی محبت ہوگی تو باقی دو محبتیں، اللہ کی محبت اور دین کی محبت، وہ ایٹومیٹک ہوگی۔ اور اگر دین کی محبت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایٹومیٹک ہوگی۔ تو تینوں محبتیں جو جس کا اس آیت میں ذکر آیا ہے تو وہ ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیاوی رشتوں اور دنیاوی چیزوں کے مقابلے میں غالب ہونا ضروری ہے ایمان کے کمال کے لیے۔ تو اب یہ جو محبت ہے اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے دنیا کی چیزوں سے، یہ تو طبعی محبت ہے۔ تو یہ جو طبعی مرغوب چیزیں ہیں ان کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت زیادہ ہو، تو مقابلہ تو طبعی محبت سے آیا نا۔ اگر کہیں وہ شرعی محبت ہے کہ ان کی شرعی محبت سے اس کی شرعی محبت زیادہ ہو، تو شرعی محبت کا زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہوگا کہ ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری اور جو اللہ کے رسول کی اور دین کی محبت کے تقاضے ہیں تو ان کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ غالب ہو۔ جو ان کی محبت ہے اور جو ان کی محبت کے تقاضے ان پر ان کی محبت کے جو تقاضے ہیں وہ غالب ہو۔ اب تینوں محبتوں کو اگر آپ غور کریں تو اصل محبت جو شرعی ہے بندہ اس کا مکلف ہے، لیکن جب شرعی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ وہ ہوگی اور آپ کی اطاعت وہ غالب ہوگی، تو جو عقلی محبت ہے وہ بھی ایٹومیٹک ہوگی، کیونکہ عقلی محبت ہوتی ہے کسی خوبی کی بنیاد پر۔ تو خوبیاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگوں سے زیادہ عطا کی گئی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ نے مختلف مواقع پر بیانات اور اس حوالے سے آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا۔ تو خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ نے سب سے زیادہ رکھی۔ تو اگر دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں تو کسی میں حسن و جمال والی خوبی ہے، وہ آدمی کو محبت کی طرف مائل کرتی ہے، لیکن ایسی خوبی عام طور پہ وہ طبیعت کا میلان ہوتا ہے۔ لیکن اگر عقل کی بنیاد پر ہے تو اس کے اندر علم بہت زیادہ ہے، تو علم والی خوبی کی بنیاد پہ محبت ہے، اور اس کے اندر دیگر اوصاف ہیں جو اچھے اوصاف ہیں ان میں کوئی وصف غالب ہے، اس وجہ سے زیادہ محبت ہوتی۔ تو وہ سارے اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سب سے زیادہ وہ موجود ہیں۔ حسن و جمال بھی ہے اور آپ کا علم وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، کمال درجے کا مخلوق میں، اور آپ کی سخاوت اور آپ کی شفقت، نرمی، ہمدردی، خیر خواہی اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور تحمل، دیگر اوصاف کمال درجہ ہے۔ تو خوبیاں آپ کی ذات میں سب سے زیادہ ہیں، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو، اور شریعت کا تقاضا بھی ہے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو۔ تو جب شرعی لحاظ سے محبت زیادہ ہوگی تو پھر طبیعت پیچھے نہیں رہے گی، وہ طبیعت میں بھی وہ محبت آ جائے گی۔
تو جب شرعی محبت کا غلبہ ہوگا تو ایٹومیٹک طبعی محبت کا بھی غلبہ ہو جائے گا، عقلی محبت کا بھی غلبہ ہو جائے گا، اور تینوں جہتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ غالب ہو جائے گی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمر ابھی نہیں، تو انہوں نے پھر فوراً عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو جان سے جو محبت ہے وہ تو بندے کو تبھی ہوتی ہے، تو جب وہ تبھی محبت کی بات کر رہے ہیں کہ میری جان کی محبت تبھی زیادہ ہے، تو آپ ہمیں ابھی نہیں۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ تبھی محبت کی بات ہو رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت طبعی، محبت شرعی، محبت عقلی، یا اس کے علاوہ آپ محبت کی کوئی اور اقسام نکال لیں تو وہ ساری اقسام کی جو محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دیگر جو محبوب چیزیں ہیں ان کی محبت پہ غالب ہونا ضروری ہے، تب ایمان کامل ہوگا، اور جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ایمان کامل ہوگا۔ تو اس کے لیے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کیسی محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں، اذیتیں، کفار کے ظلم و ستم برداشت کیے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، مال و جائیداد چھوڑ دیا، بے سر و سمانے کے عالم میں مدینہ پہنچے، اور اہل مدینہ انصار نے پھر آنے والوں کے اوپر اپنے مال، اپنی جانیں نچھاور کیں۔ بہت ساری روایات اس حوالے سے موجود ہیں کہ جو انصار تھے انہوں نے جس طرح آنے والوں کی مدد اور ہمدردی اور خیر خواہی کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود شدید حاجت مند ہونے کے باوجود جو آنے والے مہاجرین ہیں ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو آگے آئے گا انصار کا ذکر، وہاں پر انشاءاللہ اس پہ میں گفتگو کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ تمام محبتوں پہ غالب ہونی چاہیے تاکہ بندے کا ایمان کامل ہو۔ یہ بھی بڑی جامع وہ ہے، حدیث پاک ہے، کیونکہ جو پیچھے حدیث آئی ہے اور دیگر احادیث آئی ہیں ان کے جو مضامین آئے ہیں تو وہ سارے کے سارے پھر اس محبت کے اندر سمو جاتے ہیں۔ اگر آپ سے محبت زیادہ ہے تو پھر اس کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی اطاعت زیادہ ہو، آپ کے احکام پر عمل زیادہ ہو۔ تو جب وہ ہوگا تو پھر وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے وہی ناپسند کرے گا اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی تعلیمات میں یہ بات اور آپ کی اطاعت کے اندر یہ بات شامل ہے، آپ کی اتباع میں یہ بات داخل ہے۔ اور اسی طرح اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کیونکہ آپ کی اطاعت کا اور آپ کے اتباع کا تقاضا یہی ہے۔ یوں آپ حدیث میں نظر ڈالیں گے تو ہر حدیث جو ہے وہ جس بات کا تقاضا کر رہی ہے اس کے تقاضے میں دیگر احادیث کے جو مضامین کے تقاضے ہیں وہ خود بخود داخل ہو جاتے ہیں۔ باقی ہمارے ہاں جو محبت رسول کی بات ہوتی ہے وہ ایک رسمی باتیں ہوتی ہیں اور رسمی نعرے ہوتے ہیں، لیکن عمل اور اطاعت وہ دور دور تک نہیں ہوتی۔ زیادہ تر ہمارے جو نعت خواں حضرات ہیں اور جو ان کے گرویدہ لوگ ہیں اور جو ان کو لاکھوں روپیہ دے کر اور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اور ڈیکوریشن کر کے وہ انتظام اہتمام کرتے ہیں، تو ان کے آپ اشعار سن لیں، ان کے آپ نعرے سن لیں اور وقتی طور پر ان کی آپ باتیں اور گفتگو سن لیں تو آپ سمجھیں گے کہ شاعری کائنات میں سب سے زیادہ یہی عاشق رسول ہے۔ لیکن جب نماز کا وقت آئے گا اور جب عمل کا وقت آئے گا، جب اطاعت کا وقت آئے گا، جب دین کے لیے قربانی کا وقت آئے گا، پھر یہ لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، الا ماشاء اللہ وقلیل منہم۔ تو کیونکہ ہماری جو محبت پتہ نہیں یہ لوگ کس کو محبت رسول سمجھتے ہیں، یعنی بغیر نماز پڑھنے کے، بغیر آپ کی اطاعت کرنے کے، بغیر آپ کی تعلیمات سیکھنے کے، بغیر آپ نے جو احکام بتائے ان پہ عمل کے، تو کون سی محبت پھر ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور دین کی راہ میں جہاد کی محبت سارے رشتوں کی محبت پہ غالب ہو اور مالوں کی محبت پہ غالب ہو، وگرنہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ بتائیں یہ کون سی محبت ہے؟ یہ لوگ کر رہے ہیں، زبانی کلامی محبت،
یا عملی محبت کی بات ہو رہی ہے؟ تو قرآن نے جو تقاضا کیا ہے وہ عملی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور دین کی راہ میں جہاد، یعنی دین کے غلبے کے لیے ہر طرح کی ممکنہ کوشش۔ تو اس کا جو رجحان ہے اور اس کی جو محبت ہے وہ غالب ہو، تو یہ عملی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ باقی جو وہ محبت ہے وہ تو زبانی کلامی، وہ تو اصل میں اپنے نفس سے محبت ہے اور دنیا کے مال سے محبت ہے۔ وہ باتیں کر کے جہاں وہ مال حاصل کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دل میں وہ چیز ہوتی نہیں جو زبان سے اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کو یہ نعمت میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کے طفیل باقی نعمتیں بھی آدمی کو وہ میسر آ جاتی ہیں۔ تو یہ محبت کوئی پھولوں کی سیج پر لیٹنے کا نام نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب ایک شخص نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، فرمایا دیکھو غور کرو کیا کہہ رہے ہو۔ جب 3 بار قسم کھا کر اس نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو واقعی اس دعوے میں سچا ہے پھر فقر و فاقہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر و فاقہ اور تنگ دستی اس کی طرف اس سیلاب سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے جو سیلاب اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو۔ جو اونچائی سے جو بلندی سے نیچے کی جانب سیلاب آ رہا ہے، اس سیلاب سے بھی زیادہ تیزی سے یہ تنگ دستی اس کی طرف بڑھے گی جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے جو یہ بات کہی گئی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو پھر وہ زیادہ مال کمانے میں اپنا وقت صرف نہیں کرے گا، وہ اپنا وقت صرف کرے گا تو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمانبرداری میں، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل میں، دین کے غلبے کے لیے کوشش میں اپنا وقت لگائے گا۔ تو یوں وہ مال کمائے گا ہی کم، اور یوں اس وجہ سے مال کا کمانے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا اس کے پاس۔ جیسے جو مہاجرین صحابہ آئے تھے تو وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آ گئے، اور یہاں جب آئے ہیں تو جہاں وحی نازل ہو رہی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کے وہ علم دین سیکھتے تھے، اور انہیں کاروبار کرنے کا اور محنت مزدوری کرنے کا اتنا موقع میسر نہیں تھا۔ تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ تو صدقات کے حقدار، سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ چل پھر کے اور محنت مزدوری کر کے اپنی روزی کما سکیں، اور انجان لوگوں نے مالدار سمجھتے۔ تو جب وہ دین کی راہ پہ چلے گا، دین جو اس کے پاس مال ہے مختلف مواقع پہ دین پہ وہ خرچ کرے گا، اور وہ اسلام کی ترقی کے لیے اپنا مال خرچ کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، عشر بھی دے گا، قربانی بھی کرے گا، دیگر صدقات مالیہ اور عبادات مالیہ بھی بجا لائے گا۔ تو یوں وہ شخص جس کے پیش نظر وہ سب کچھ دین ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں زندگی کا مقصد وہ دین کے لیے کوشاں رہنا ہے، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں اور اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی طاقت اور اپنا مال و دولت اور اپنے ذرائع اور اپنی سب چیزیں وہ دین پہ لگا کے دین کو غالب کرنا ہے۔ جب یہ ہوگا تو پھر وہ اس کا زیادہ مالدار ہونا وہ کم ہوگا، اور اگر ہوگا تو وہ ایسے کم افراد ہوں گے کہ جو زیادہ مالدار ہوں۔ جیسے صحابہ میں دیکھیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چند مثالیں آپ دے لیں گے، باقی زیادہ جو بڑی تعداد ہے وہ آپ کو وہی نظر آئے گی کہ جو مالی اعتبار سے کمزور ہے۔ مسلم کی حدیث ہے بعد الاسلام غریبا وسیعود غریبا وطوبی للغرباء۔ تو اسلام کی ابتدا میں جو اسلام کی پرواز ہے اور نشو و نما ہے وہ غریب لوگوں کے اندر اور کمزور لوگوں کے اندر ہوئی،
اور آخری زمانے میں بھی اسلام انہی کے اندر لوٹ جائے گا اور انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے تو وہ پھولوں کی سیج پر لیٹنے کا نام نہیں ہے، جیسا بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ تو بڑے بڑے جناب پیر ہیں، پیر خانے ہیں، نذرانے لے رہے ہیں، کوٹھیاں بنگلے اے سی لگے ہوئے ہیں، اور جناب وہ راتوں کو بھی ان کے لیے سہولتیں ہیں اور دن کو بھی سہولتیں ہیں، نذرانے پیش ہو رہے ہیں، اور ان کو دین کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان کے مریدین نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، احکام دین سیکھیں نہ سیکھیں، عمل کریں نہ کریں، ان کو اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اپنی آسائشیں، سہولتیں اور اپنی جائیدادیں بڑھانے کا ان کا رجحان ہے۔ تو یہ کوئی محبت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جن کی سچی محبت تھی اور جن کی سچی محبت کی قرآن نے گواہی دی ہے، ان صحابہ کو آپ دیکھیں اور ان حضرات کو آپ دیکھیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ تو مومنین تو حقیقت میں وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر بھرپور ایمان اور کامل یقین لائے ہیں، اور پھر وہ کسی شک و شبہ میں اور کسی تردد میں، وہ ریب میں مبتلا نہیں ہوئے، شک میں نہیں پڑے کہ کیا ہوگا، کہ ہم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے یہاں سے ہجرت کر جائیں، اپنے گھر بار چھوڑ دیں، وہاں جائیں گے، وہاں ہمارے لیے کیا ہوگا، پھر حکم ملا اب جہاد میں چلو، اتنی بڑی تعداد کفار کی اور اتنا بڑا ان کے پاس جنگی ساز و سامان اور یہ سب کچھ ہے، تو اب وہاں جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا پیچھے کیا ہوگا، ہماری بیویوں کا، ہمارے گھر بار کا کیا ہوگا۔ یہ پھر وہ ان باتوں میں نہیں پڑتے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، بس پر ایمان لے آئے ہیں اور یقین کر لیا ہے اللہ پہ، اللہ کے رسول پر، تو پھر وہ شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے بغیر کسی خوف و خطر کے اور بغیر کسی ان باتوں کے سوچے کہ اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی اللہ کی راہ میں صرف کر دیے۔ اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے لوگ، ایمان میں بھی سچے، محبت میں بھی سچے، قول و قرار کے بھی سچے، عمل کے بھی سچے اور وعدے کے بھی سچے، ہر پہلو سے، ہر جہت سے سچے ہی سچے لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ اگر آپ سے سچی محبت ہے اور ایمان کامل والی وہ محبت موجود ہے، تو پھر آدمی دین کے اوپر موجودہ جو حالات گزر رہے ہیں کہ ہر طرف سے یورپی طاقتیں اور بیرونی طاقتیں اور غیر مسلم قوتیں وہ اسلام کو دبانے کے لیے، اسلام کے حکام کو مٹانے کے لیے اور لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ہر طرف سے وہ برسر پیکار ہیں وہ قوتیں، اور اس کے لیے اپنا مال بھی صرف کر رہے ہیں، اپنی ذہانتیں بھی لگا رہے ہیں اور اپنے وہ مال بھی لگا رہے ہیں اور اپنے وقت بھی صرف کر رہے ہیں کہ وہ ہر طرح سے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دو۔ تو ان حالات میں مسلمانوں کو پھر جو بے عملی ہے اور دین سے جو دوری اور غفلت ہے اور جو علم دین سے دوری ہے، یہ ساری چیزیں کوئی دیکھے اور رسول اللہ کی سچی محبت ہو اور اللہ کے رسول کی دین کی راہ میں جہاد کی محبت ہو، تو پھر وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے اور اس پہ نہ آنسو نکلیں، نہ اس کا خون جو ہے وہ کھولے، نہ اس کا دل تڑپے، نہ وہ عملی طور پہ اس کے لیے کوشش کرے، نہ اپنے آپ کو سدھارے، نہ بال بچوں کو سدھارے، نہ اپنے گلی بازار میں، نہ اپنے شہر میں، نہ اپنے دوستوں میں وہ کوئی دین کی بات کرے، یہ ناممکن بات ہے۔ یہ محبت غالب ہوگی، یہ چھپی نہیں ہوگی، وہ ایٹومیٹک آپ دیکھو گے اس کی بھاگ دوڑ اور اس کی دوڑ دھوپ اور اس کی کوشش اور اس کی محنت اور اس کی توجہ کا جو مرکز ہے وہ ہوگا دین، کہ لوگوں کو دین کی طرف لاؤ، دین کا عامل بناؤ، دین پہ چلاؤ، دین کے علم کی طرف لوگوں کو لے کر آؤ، اور جو کمی کوتاہی ہے لوگوں کی غفلت دیکھے گا تو اس کی کڑن ہوگی، اس کو دل جلے گا کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں جو ایسی محبت کے حاملین ہوں اور جو ہیں وہ اپنا دین کا کام کر رہے ہیں۔ باقی بہت سارے لوگ وہ علماء بھی ہیں اور وہ پیر بھی ہیں، لیکن وہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں اور دولت کی ریل پیل ہے اور مریدین ہاتھ چوم رہے ہیں، ہر وقت اے سی لگے ہوئے ہیں، کھانے بہترین پکے ہوئے ہیں اور جو ہے نذرانے پیش ہو رہے ہیں، اور وہ جناب نبی کے محبت کے علمبردار اور وہ بناوٹی محبت کی باتیں کرتے ہیں اور مریدوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں۔ وہ محبت نہیں، محبت وہ ہے کہ جو آپ دیکھیں کہ دن رات دین کا کام کر رہے ہیں، فکر لگی ہوئی ہے، دن کو بھی رات کو بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے
دین میں آگے بڑھ رہے ہیں، نہ دین اپنی جان کی پرواہ ہے اور نہ اپنے جائیدادیں بنانے کی کوئی پرواہ ہے، بس دین کی فکر ہے، یہ لوگ ہیں سچے۔ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ۔ ہم علینا